آج کا جو ہمارا ویبینار ہے ہیلپنگ پیپل ان وکٹم مائنڈ سیٹ، اس کا میں پہلے تھوڑا سا خاکہ بتا دیتا ہوں. میری گفتگو کا خاکہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ وکٹم مائنڈ سیٹ کیا ہے، اور اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں احساس مظلومیت. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میں وکٹم مائنڈ سیٹ کیا ہے اس پہ بات کروں گا، اور اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں. یہ پہلا میری گفتگو کا حصہ ہے. اس کے بعد پھر میں ایک بہت ہی خطرناک قسم کا سیلف اسسمنٹ شیئر کروں گا جس میں 17 سوالات ہیں. تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا کہ اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو سوالات آپ کو آپ کے بارے میں بہت کچھ بتائیں گے. اور اگر ہمت ہے تو پھر بیٹھے رہیے گا. پھر سوالات 17 کویسچنز کا ایک سیلف اسسمنٹ ہے، وہ پھر میں آپ سے شیئر کروں گا. اور وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں. یہ جو پورا جس کانٹیکسٹ میں یہ ویبینار ہو رہا ہے کہ وکٹم مائنڈڈنیس یا وکٹم مائنڈ سیٹ یا وکٹم مینٹیلٹی، اس کا ہم کس درجے پہ، کہیں ہم خود تو کسی درجے پہ شکار نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو یا اس کی ٹینڈنسی ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے تو اس کو ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں. تیسرا جو میری گفتگو کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو وکٹم مائنڈ سیٹ ہے یہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے فیکٹرز کیا ہیں. اور چوتھا جو میری گفتگو کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نکلنے کی صورت کیا ہے، اور اس سے نکلنے اور اس سے نکالنے کی صورت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری گفتگو کا چوتھا حصہ ہے. تو آج کی گفتگو 4 حصوں پر ہے. وکٹم مائنڈ سیٹ کیا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں، پھر ایک سیلف اسسمنٹ ہے اس حوالے سے، پھر اس کے بعد یہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے نکلنے اور نکالنے کی صورت کیا ہے. یہاں سے اپنی بات شروع کرتے ہیں. احساس مظلومیت، دیکھیے اس وقت دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی ہے. لوگ تعلیم یافتہ تو ہیں لیکن ہدایت یافتہ نہیں ہیں. ایسی صورتحال میں وہ علم کون سا ہے جو انشیور کرے کہ ہر انسان کی عزت نفس محفوظ رہے گی اور انسانی معاشروں کی عزت نفس محفوظ رہے گی، اس میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی انجسٹس نہیں ہوگی. یہ جو علم ہے نا، یہ علم ڈیوائن نالج سے حاصل ہوتا ہے، مطلب یہ الہامی ہدایت سے جڑ کر حاصل ہوتا ہے. یہ انسان اپنی عقل لگا کے ایک حد تک کچھ قوانین بناتا ہے اور اس میں ایک ڈسپلن بھی کسی حد تک اچیو کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی فارم میں وکٹمائزیشن، انجسٹس، لوگوں کے محسوسات مجروح ہوتے رہتے ہیں، لوگ ہرٹ ہوتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، خود اپنے آپ کو ہرٹ کر لیتے ہیں. تو ایک عجیب صورتحال رہتی ہے. تو اس وقت پوری دنیا میں جو زیادتی ہے، ظلم ہے یا انجسٹس ہے، اس کی فارمز مختلف ہیں، لیکن وہ ہر جگہ کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے. اور اس کی بہت بڑی بیسک وجہ یہ ہے، یہ جو میں پہلے ایک تمہیدی بات کر رہا ہوں، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس ہدایت سے منہ موڑا ہوا ہے جو ان کے خالق نے ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے نازل فرمائی ہے. تو یہ ایک اس وقت سمجھیے کہ یہ تو بیک گراؤنڈ ہے. اب یہ جو بات ہے وکٹم مائنڈڈنیس یا وکٹم مینٹیلٹی، یہ اس کو ہم اردو میں کہہ رہے ہیں احساس مظلومیت. اس کے لیے دوسرا قریب ترین لفظ احساس بے چارگی بھی ہو سکتا ہے. اور میں اس سے بھی پہلے ایک اور چیز عرض کروں کہ میں اپنے محدود جو بھی میرا علم اور تجربہ ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ 3 قسم کی سائیکک کنڈیشنز جو ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں، اور وہ اپنے فارم میں بڑی معصوم بھی ہیں. مطلب بہت معصوم ہیں اور بہت خطرناک ہیں. اور وہ 3 طرح کی سائیکک اسٹیٹس جو ہیں نا، اس میں سے ایک ہے کہ سائیکالوجی آف دا اوپریسڈ یا سائیکالوجی آف دا وکٹم، ٹھیک ہے، یا وکٹم مائنڈڈنیس. اسی طرح ایک اور ہے سائیکالوجی آف دا انسیکیور، یعنی عدم تحفظ کی نفسیات.
اور تیسرا ہے مروبیت کی نفسیات، یا جسے ہم سائیکالوجی آف دا او اسٹرک یا امپریسڈ. تو یہ تینوں میں کامن بات یہ ہے کہ یہ بظاہر بہت ایک معصوم، شریف اور اچھے انسان اور سیدھے سادے انسان اس میں مطلب اس کا شکار ہوتے ہیں. مطلب یہ بڑی خاموشی سے آتی ہے، مطلب عدم تحفظ کی نفسیات، مروبیت کی نفسیات، اور یہ احساس مظلومیت کی نفسیات. تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ہم احساس مظلومیت کے اوپر، وکٹم مائنڈڈنس پہ بات کر رہے ہیں. یہ کیا ہے، اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ تو ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک احساس ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یا مجھے ویسے سازگار ماحول یا حالات میسر نہیں آئے جو میرا حق تھا یا جو مجھے ملنے چاہیے تھے، یا میری قسمت ہی خراب ہے. تو اس طرح کے احساس میں مستقل مبتلا رہنا، اور اس وجہ سے خود کو بے بس سمجھنا، خود کو یعنی اپنے اختیار کے احساس سے خود کو محروم کر لینا، یہ سمجھنا کہ بھائی میں تو ہیلپ لیس ہوں، جیسے میں تو آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ، مطلب میں تو بس ایک جیسے اسٹک ہوں اور ہیلپ لیس ہوں. اور اس احساس میں جانے کے لیے یہ جو احساس مظلومیت ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا مجھے ویسے حالات یا ماحول نہیں ملا جو مجھے ملنا چاہیے تھا، یا میری قسمت ہی خراب ہے، اس احساس میں جانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ واقعی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی ہوئی ہو. بعض اوقات یہ احساس کسی زیادتی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ احساس بغیر یعنی دنیا میں اس وقت بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ کوئی ایسی خاص زیادتی نہیں ہوئی، تو لیکن وہ اس احساس کے اندر بہت زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں. اور پھر ایک تصور زندگی کی بھی ایک مسئلہ ہے نا، مطلب زندگی میں بہرحال کچھ نہ کچھ پریشر رہتا ہے، کچھ نہ کچھ ناہمواری ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ مشکل ہوتی ہے، وہ زندگی کا حصہ ہے. تو اس طرح کا احساس بہرحال کسی بھی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے، زیادتی کے نتیجے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کے بغیر بھی پیدا ہو سکتا ہے. اور یہ احساس وقتی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ مستقل بھی ہو سکتا ہے. اس احساس کا شکار بہت اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور بہت اچھے لوگ ہی ہوتے ہیں، مطلب لوگ تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر ایک غلط طرز فکر اور طرز احساس کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہی کے راستے پہ لے کے چلے جاتے ہیں، انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. تو اس احساس کا شکار بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو اس احساس میں چلے جاتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی برے لوگ ہیں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ ایک احساس میں چلے گئے، وکٹم مائنڈڈنس میں چلے گئے، یا وکٹم مائنڈ سیٹ کا شکار ہو گئے. تو اگر انہیں اس احساس سے وہ نہیں نکلے اور اس احساس کو رفع نہیں کیا گیا، تو اس کے نتیجے میں پھر شکایت اور ناشکری کا ایک بہت زیادہ پھر اس کی نفسیات جنم لیتی ہے، اور بہت مطلب ایک نقصانات ہوتے ہیں. تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ کسی مظلوم کی سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ پہلے تو اسے احساس مظلومیت میں ہی نہ جانے دیا جائے، اور اگر وہ خدا نخواستہ چلا گیا ہے تو اسے احساس مظلومیت سے باہر نکال لیا جائے. یہ کسی بھی مظلوم کی سب سے بڑی مدد میرے نزدیک ہے. اچھا، دنیا میں وکٹم مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو خاص طور پہ پچھلے 100 سالوں میں، بلکہ 100 سے بھی کم عرصہ ہوا ہے جب یہ ٹرم بہت پاپولر ہوئی ہے، بلکہ 50-60 سالوں میں بہت پاپولر ہوئی ہے. اور اب اور یہ کیسز بھی بڑھ رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے، اور یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے. مطلب یہ ایک عام نفسیاتی رویہ ہے. دیکھیں، بہت ساری نفسیاتی مشکلات ایسی ہیں جن کو ہم کسی بیماری کا نام نہیں دیتے، لیکن وہ بیماری کی طرف لے جانے والی شاہراہ ضرور ہے. تو وکٹم مائنڈڈنس بھی نفسیاتی بیماریوں کی طرف لے جانے والی شاہراہ ہے، اور یہ خود اس وقت کرنٹلی ایک بیماری کے طور پر تو ڈائیگنوز نہیں کی جاتی، لیکن بہرحال یہ ایشو ہے، اور اس ایشو میں دنیا کی بہت بڑی آبادی اور بہت کامن ہے یہ معاملہ. مطلب اس میں پھر انسان اپنی غلطیوں کی ذمہ داری دوسروں پہ ڈالتا ہے، اور ہر وقت اسی احساس کا شکار رہتا ہے
کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اچھا، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے نقصانات یہ ہیں کہ ایک تو بدگمانی پیدا ہوتی ہے، غیبت پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، اور یہ بہرحال بڑے مسائل ہیں ہمارے ایمانی تناظر میں. اگر کسی میں یہ پیدا ہو جائیں تو وہ بہرحال بہت خطرناک راستے پر ہے. اور پھر یہی نہیں بلکہ پھر وہ جنہیں عرف عام میں نفسیاتی بیماریاں کہا جاتا ہے، ویسے ہمارے نزدیک حسد اور غیبت اور بدگمانی بڑی نفسیاتی بیماری ہے، لیکن ہماری ایمانی تناظر میں ہم تو اسے بیماری ہی سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال جو ماڈرن سائنسز ہیں اس میں یہ اس طرح سے النس کاؤنٹ نہیں ہوتی کہ غیبت ہے یا حسد ہے، لیکن ہماری نزدیک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ روحانی یا نفسیاتی بیماری ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ والی بیماریاں بھی جسے ہم نفسیاتی بیماریاں کہتے ہیں، مایوسی ہے، ڈپریشن ہے، وہ بھی پھر پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وکٹم مائنڈڈنس میں رہنے والا کبھی کبھی انتقامی رویے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ جرائم کی طرف اس کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی یہ مسئلہ بھی. یعنی یہ بہت خطرناک حد ہے، یہ بہت آگے کی سطح ہے کہ یہ پیدا ہوتا ہے. دنیا میں بہت سارے جرائم کرنے والے لوگ اپنی ابتدا میں کسی سطح پر کسی موقع پر وہ وکٹم مائنڈڈنس کا شکار بھی رہے ہیں. ان میں بہت بڑی اکثریت انسانوں کی ایسی ہے، یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لہٰذا اب وہ انتقام کا حق رکھتے ہیں، لہٰذا وہ معاشرے سے یا دنیا سے ایک انتقام لیتے ہیں. یہ بھی ایک نفسیات ہے جو پیدا ہو جاتی ہے. یہ بہت میں ایکسٹریمز اس کے نتائج یا نقصانات کی بات کر رہا ہوں. پھر اسی طرح زندگی میں ناکامیاں ہوتی ہیں، مطلب نعمتوں کا زوال ہوتا ہے، اپنے ذہن اور شعور کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اور چیزوں کو اس طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے پھر انسان ایک ناکامیوں کے ایک راستے پہ نکل جاتا ہے، اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کی بہت بڑی وجہ اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. تو یہ اس کے کچھ نقصانات اور نتائج ہیں احساس مظلومیت کے. اچھا، اس کی اب دنیا نے کیا طریقے نکالے ہیں؟ ماڈرن سائیکالوجی کا جو لینس ہے نا، اس نے اس کے جو سلوشنز ہیں وہ پھر جیسے وکٹم مائنڈ سیٹ کے جواب میں انہوں نے وکٹر مائنڈ سیٹ انٹروڈیوس کیا یا گروتھ مائنڈ سیٹ انٹروڈیوس کیا. تو ہم اپنے ایمانی تناظر میں اس کا جائزہ لیں گے کہ بھائی ہمیں یہ جو معاملہ ہے اس کو اس طرح دیکھنے کی بجائے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بندگی کے احساس میں واپس جائیں. وکٹم مائنڈڈنس جو ہے نا، وہ اس کی ایک ڈسکرپشن یہ ہو سکتی ہے کہ بندگی کے احساس کو جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نصیب نہ ہو سکے. تو جو بھی نفسیاتی اور روحانی بیماریاں ہیں وہ بندگی کا جو احساس ہے اس کے متاثر ہو جانے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو ہم اس کا سلوشن یہ کہتے ہیں کہ بھائی بندگی کا جو مائنڈ سیٹ ہے، بلکہ بندگی چونکہ احساس اور قلب کا معاملہ ہے تو ہارٹ سیٹ کہہ لیں، تو وہ اس کو ریسٹور کیا جائے، وہ وہاں سے اس تناظر میں اس کو دیکھا جائے، بجائے اس کے کہ ہم اسے وکٹر، مطلب ہم کہیں بھائی پہلے آپ مظلوم تھے اب آپ وکٹر ہیں، پہلے وکٹم تھے. تو اس کی بجائے ہم یہ کہیں کہ بھائی بندگی کی سطح پر مجھے واپس آنا ہے، مطلب مجھے اپنی بندگی کے مرتبے پہ مجھے دوبارہ سے اپنے آپ کو فائز کرنا ہے یا فائز ہونا ہے، اس کی کوشش ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو پورا آج کا ویبینار ہے، یہ میں ابھی پہلا حصہ میری گفتگو کا ہو گیا کہ اس کا جو بالکل انٹروڈکٹری تعارف تھا، احساس مظلومیت کیا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب میں ذرا دوسرے حصے کی طرف جاتا ہوں جو میں نے کہا تھا کہ میں کچھ سوالات اٹھاؤں گا. آپ نے ہر سوال پر سوچنا ہے، ہر سوال کا ضروری نہیں ہے کہ ہاں یا نہیں میں جواب ہو، لیکن آپ اس پہ سوچیں گے. یہ تھوڑا سوچنے والے سوالات ہوں گے، اور مسئلہ یہ ہے کہ سوالات کی فہرست تھوڑی سی لمبی ہے. یہ 17 سوالات ہیں، 17 کویسچنز ہیں. دیکھیں اس وقت میں یہ محسوس کرتا ہوں، اور اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، کہ آلودگی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں 100% بالکل پیور ہوں اور میں بالکل ٹھیک ہوں اور میرے اندر ایسا کوئی امکان، کوئی شائبہ، کوئی ٹینڈنسی نہیں ہے. بلکہ ہم سب کے اندر بگڑنے اور بگڑ جانے اور بگاڑ دینے کی ٹینڈنسی بہت ہے، ہم سب کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں یہ جو سوالات اٹھا رہا ہوں یہ ذرا
ایک انٹروسپیکشن ہے ایک طرح کا. تو اگر آپ ڈرتے ہیں ایسی چیز سے تو بھائی جا بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ تیار ہیں تو بسم اللہ. ٹھیک ہے بھائی، تیار ہیں، ہم شروع کریں سوالات. پہلا سوال ہے، کیا دوسروں کو اچھے حال میں دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے اور آپ ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اچھے حال میں رکھے؟ تو دوسروں کو اچھے حال میں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کا جو ایویڈنس ہے وہ اگلی حصے میں آلریڈی موجود ہے، کہ میں دل سے دعا کرتا ہوں ان کو اچھے حال میں دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کو اچھے حال میں رکھیے، ان کو اور اچھا دیجیے، ان کو اور خوشیاں عطا کیجیے. تو اچھا بھی لگتا ہے اور ان کے لیے اور اچھا میں چاہتا بھی ہوں. اور ان کو اچھے حال میں دیکھ کر کوئی رنج، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی تردد میرے اندر نہیں پیدا ہوتا. یہ بالکل سادہ سا سوال ہے. کریٹیکلی اپنے آپ کو دیکھیے. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ہم اس سطح پر آ سکیں. دوسرا سوال ہے، کیا آپ اپنی مشکل میں یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ اس سے بھی زیادہ مشکل میں ہیں؟ کیا یہ خیال آتا ہے؟ جو مشکل، اگر آپ بہت مشکل میں ہیں، آپ اس وقت آپ کی لائف میں کوئی پرابلم، کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے، فائنینشیل پرابلم ہو سکتا ہے، ہیلتھ کا پرابلم ہو سکتا ہے، کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ اس سے بھی زیادہ مشکل اور تکلیف اور پریشانی اور مصائب کا شکار ہیں یا ہو سکتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ میں ہی بس، یہ تو میرے ہی بس، میں کیا بتاؤں، میرے ساتھ ہی ہیں کچھ مسائل اور مشکلات، باقی تو سب عیش کر رہے ہیں. یہ تو سلمان صاحب اپنی صبح شام اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں، انہیں کیا پتا ہماری زندگی کا، ہماری مشکل کا، انہیں کیا پتا، یہ کبھی انہوں نے ہمیں دیکھا تھوڑی ہے، یہ تو بس انہیں کیا پتا. یہ تو، اور یہ جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یہ بھی بس فارغ ہیں، اور ان کے پاس بھی مطلب یہ تو بہت اچھے حال میں سب، انہوں نے سب جمع ہو گئے ایک جیسے، اور ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، پازیٹیوٹی اور دنیا میں ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے اور تربیت اور اصلاح، یہ سب باتیں تو ایسے ہی لوگوں کو زیب دیتی ہیں. ہم سے کوئی پوچھے، ہماری زندگی میں آئے، ہمارے مسائل کوئی دیکھے تو پتہ لگے اسے. قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں. یہ اس قسم کے جملے پھر جیسے ایگزسٹ کرتے ہیں. تیسرا سوال ہے، کیا آپ مشکل صورتحال میں یہ سوچتے ہیں، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اس میں یہ سوچتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی؟ یہ جو مشکل آئی ہے، اب مثال کے طور پر، اب بہت سے لوگوں سے اگر میں یہ سوال کروں تو ان کا ریاکشن ایسے ہوگا، اگر فرض کیجئے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کی گاڑی بالکل تباہ ہو جائے، اور وہ خود بھی اس کی، اللہ نہ کرے، مطلب میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور کچھ جسمانی طور پہ بھی چوٹ لگ جائے، اور میں ان سے کہوں کہ بھائی اللہ بہتر کرے گا، دیکھیں اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، تو ہو سکتا ہے وہ صاحب ناراض ہو جائیں، وہ کہیں کیا ہو گیا. اچھا، یہ جملہ میں ابھی صرف اگزامپل کے لیے دے رہا ہوں. آپ کسی کے پاس جا کے نہیں کہہ دیجئے گا کہ کسی مشکل میں ہو اور آپ کہیں اچھا آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، اس کو نہیں کہیے گا. یہ جملہ کسی کو کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ جملہ اپنے لیے سوچا جا سکتا ہے. تو اگر آپ جس پرابلم میں ہیں یا جس کرائسس میں ہیں، اس میں آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی. مثال کے طور پر، ہم نے بڑی کوشش کی تھی، فلاں جگہ اپلائی کیا تھا، نہیں ملا داخلہ. ہم نے بڑی کوشش کی تھی فلاں جگہ جاب مل جائے، نہیں ملی جاب. ہم نے بڑی کوشش کی تھی، کاروبار کیا تھا، پیسہ لگایا تھا، نہیں چل سکا، پیسہ بھی ڈوب گیا، وقت بھی لگ گیا، بلکہ الٹا بہت سارے لوگوں نے ہمارے پیسے مار لیے، تو اب نہیں مل رہے پیسے ان سے، تو چلو اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، انہوں نے پیسے مار لیے تو اس میں کوئی خیر ہوگی. کیا اس طرح سوچتے ہیں؟ یا آپ نے سوچا تھا چلیں ہم کہیں یہ کام کریں گے، چھٹی والے دن سب لوگ وہاں جائیں گے، سیر پہ جائیں گے، تو پتہ لگا کوئی اور مسئلہ آ گیا، کوئی اور ایشو ہو گیا، آپ جا ہی نہیں سکے، بلکہ الٹا گھر میں کچھ بیمار ہو گئے، کوئی اور پرابلم ہو گیا. تو یہ جو ان ایکسپیکٹڈ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے یا کوئی مشکل آتی ہے، اس میں کیا یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی؟ اور یہ ذہن میں آتا ہے تو کتنا آتا ہے؟ ہر دفعہ آتا ہے، کبھی کبھی آتا ہے، کبھی نہیں آتا، اور ہاں پہلے کبھی آیا تھا اب نہیں آتا.
تو یہ ایک اور سوال ہے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی. چوتھا سوال یہ ہے، آخری دفعہ آپ نے کسی کو یہ کب کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی یا مجھے معاف کر دو؟ آخری دفعہ کب کہا کسی کو؟ اور اگر کبھی نہیں، مطلب یاد ہی نہیں آ رہا کہ کب کہا یا بہت پہلے کہا، تو کیا آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے غلطی نہیں ہوتی؟ اب یہ اسی سوال کی ڈیٹیل ہے. میں ایک سوال کو اسٹیبلش کرنے کے بعد اس کی سپورٹ میں کچھ اور سوالات بھی کروں گا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ اور یہ کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ مطلب ایسا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. پانچواں سوال یہ ہے، اگر دوسرا اپنی غلطی تسلیم نہ کرے، ٹھیک ہے، تو کیا آپ دکھی رہتے ہیں اور اسے معاف نہیں کرتے؟ یہ تو کمال کی بات ہے. میرا خیال ہے کافی لوگوں کو، مطلب اگر اس پہ سوچیں تو، یعنی دوسرے نے کچھ گڑبڑ کی ہے آپ کے ساتھ، وہ اپنی غلطی نہیں مان رہا، آپ اس وجہ سے دکھی ہیں کہ وہ اپنی غلطی، ایک تو اس نے یہ کیا ہے، اوپر سے وہ اپنی غلطی مان بھی نہیں رہا، اور چونکہ اس نے اپنی غلطی مانی نہیں ہے لہٰذا میں بھی اسے معاف نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، کیا یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہے؟ ٹھیک ہے. پھر چھٹا سوال یہ ہے، کیا جس کے لیے کوئی قربانی دی تھی، آپ نے کسی کے لیے کوئی قربانی دی تھی، اگر وہ شکر گزار نہیں ہوا، اس نے اس بات کو ریئلائز ہی نہیں کیا کہ آپ نے اس کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اس کا شکریہ نہیں کیا اس نے، تو کیا اس کا آپ کو افسوس رہتا ہے؟ ہم نے اس کے لیے یہ کیا اور کیا فائدہ ہوا؟ اس کو تو کوئی احساس ہی نہیں ہے، اس نے تو شکر ہی نہیں کیا اس کا. تو جس کے لیے آپ نے کوئی فیور دی ہے، قربانی دی ہے، اگر اس نے کوئی آپ کو شکریہ نہیں کہا تو کیا آپ کو اس کا افسوس رہتا ہے؟ پھر ساتواں سوال ہے، کیا اپنی قربانیوں کو یاد کر کے آپ کو غصہ آتا ہے؟ اور اس کو اگر میں یہ کہوں کہ اپنی کسی قربانی کو یاد کر کے غصہ آتا ہے، اپنی کئی قربانیاں ایسی ہیں، سیکریفائسز ایسی ہیں جن کو یاد کر کے غصہ آتا ہے یا ریگریٹ ہوتا ہے؟ آٹھواں سوال یہ ہے، اور یہ بہت اہم سوال ہے، شاید یہ 17 سوالوں کی فہرست میں شاید یہ 2-3 اہم ترین سوالوں میں سے، یا شاید یہ سب سے اہم سوال ہو. آپ کے کتنے مسائل ایسے ہیں جن کا ذکر خدا کے سوا آپ نے کسی سے نہیں کیا؟ آپ ایسے کتنے مسائل لسٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ یعنی جب ہم خدا کے پاس پہنچیں گے، جب ہم آخرت میں کھڑے ہوں گے، اگر اللہ ہم سے کہے کہ تمہارا کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کا تم نے میرے سوا کسی سے ذکر نہ کیا ہو، کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا ہو تو بتاؤ. سوال سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی مدد کرے اور آسان کرے. بہرحال جس نے میرے عیب پر پردہ ڈالا ہے، ستار العیوب ہے نا، اس نے اگر کسی مسئلے سے مجھے دو چار کر دیا ہے تو میں نے اس کا پردہ نہیں رکھا. کیسی عجیب بات ہے. اللہ ہمیں معاف کرے. نیکسٹ کویسچن ہے کویسچن نمبر 9. اس میں ایک ایکسیپشنل سچویشن بھی پیدا ہوتی. ٹھیک ہے، وہ اس سے، بلکہ یہ کویسچن نمبر 8 سے ریلیٹڈ اگلے 2 کویسچنز ہیں، وہ کویسچن نمبر 9 اور کویسچن نمبر 10. ٹھیک ہے، تو کویسچن نمبر 9 ہے، ایسے کتنے مسائل ہیں جن کا ذکر بہت غور و فکر کرنے کے بعد صرف کسی ایک بندے سے آپ نے کیا جو بہت قابل اعتماد بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے؟ یعنی آپ نے اپنا پرابلم کافی سوچنے کے بعد سب سے تو شیئر نہیں کیا، لیکن کسی ایک سے شیئر کیا، اور وہ ایک ایسا بندہ ہے جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، جو قابل اعتماد ہے، جو صاحب علم ہے. یہ وہ کانٹیکسٹ ہے کہ ہماری زندگی کے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم اپنے علم، مطلب وہ کافی نہیں ہوتا، اور پھر ہمیں کوئی مشورہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن اس میں پھر اس کی احتیاط کہ میں جو صاحب مشورہ ہے، مطلب میں ایسے انسان سے مشورہ لینے جاؤں جو واقعی اس کا اہل ہے، اور میں پھر صرف اسی کو بیان کروں. بعض لوگ اپنا مسئلہ بہت سارے لوگوں کو بیان کرتے ہیں، مطلب وہ 15-20 لوگوں سے شیئر کر چکے ہوتے ہیں،
وہ ہر دوسرے آدمی کو پتا ہوتا ہے ان کی لائف کی کیا ٹریجڈی ہے، لیکن اگر انہوں نے صرف کسی ایک سے بیان کیا ہوتا اور اس کے بعد نہ مطلب بس ٹھیک ہے وہ ایک آدمی کو مجھے ایسا لگا کہ وہ مناسب ہے اس سے کر لیا، چلے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوشچن نمبر 8 وہ تھا کہ ایسے کتنے مسائل ہیں جن کا ذکر آپ نے خدا کے سوا کسی سے نہیں کیا، اور کوشچن نمبر 9 یہ ہے جو اسی سے جو ایک نیکسٹ کوشچن کہ ایسے کتنے مسائل ہیں جن کا ذکر آپ نے بہت غور و فکر کرنے کے بعد کسی ایسے بندے سے کیا جو قابل اعتماد بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے، اور صرف ایسے ہی بندے سے کیا، مطلب اوروں سے نہیں کیا آپ نے۔ پھر 10th کوشچن وہ بھی انہی دونوں سے ریلیٹڈ ہے لیکن الگ کوشچن ہے، وہ کوشچن نمبر 10، اپنے مسائل یا اپنی ضروریات کسی کو بتانا آپ کے لیے کتنا مشکل ہے، مشکل ہے یا آسان ہے؟ تو کچھ لوگوں کے لیے نا بہت آسان ہے، وہ بس تھک سے اپنی مسئلہ اپنی ضرورت کا اظہار ہر جگہ کرتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ نہیں کرتے اپنے کسی پرابلم یا اپنی کسی ضرورت کا اظہار، حتیٰ کہ اپنوں کے ساتھ بھی اگر انہیں اظہار کرنا ہو تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ کم سے کم کیا جائے، کم سے کم ضروریات کا اظہار کیا جائے، اپنی ضروریات کی فہرست لمبی نہ بنائی جائے، اپنی جو ریکویزیشن لسٹ ہے اس کو منیمائز کیا جائے، اور اس کا اظہار بھی کسی خاص موقع پہ ہی کیا جائے۔ ہر وقت ہم اپنی ریکویزیشن لسٹ تھامے نہ کھڑے ہوں، ہر وقت اپنے پرابلمز کی ایک فہرست لیے نہ گھوم رہے ہوں، اور یہ اپنوں کے ساتھ بھی اس کی ایک احتیاط، اور دوسروں کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ احتیاط۔ تو یہ ایک ہے کہ مطلب ایک انسان ہے جس کے لیے اپنے مسائل اور اپنی ضروریات بیان کرنا اس کے مزاجن اور اس کی شخصیت میں، اس کی طبیعت میں یہ کوئی بہت خوشگوار عمل نہیں ہے، وہ بڑی مشکل سے یہ بات بتاتا ہے، کبھی کبھی بتاتا ہے، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے۔ کوشچن نمبر 11 یہ ہے، ہر مسئلے کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے، اس کو دریافت کرنے کی کوشش آپ کتنی کرتے ہیں؟ یعنی اس کو دریافت کرنے کی آپ کتنی کوشش کرتے ہیں؟ جیسے پیچھے ہم نے ایک بات کہی نا کہ اس میں کوئی خیر ہوگی، تو کتنی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی مسئلہ مجھے درپیش ہے اس کے اندر کیا خیر ہے، اس کی کوئی خیر ہوگی، اس کو سمجھنے کی کوشش کروں، اس کو امیجن کرنے کی کوشش کروں، ممکن ہے میری سمجھ میں بھی آ جائے اگر وہ خیر تو میں اور یکسو ہو کے مطلب اپنی ذمہ داری نبھاؤں، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا کویسچن یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کس کس بات پر شکر ادا کرنے کی توفیق ملی؟ مطلب کتنے، یعنی آپ 5 سے زیادہ چیزیں آپ کو یاد آ گئیں جن پہ آپ نے شکر ادا کیا، مطلب ایک مائنڈ فلی پچھلے لاسٹ 24 آورز میں۔ یعنی ایک چیز یہ ہے کہ ہاں ہم کرتے ہیں شکر، لیکن پھر وہ لاسٹ 24 آورز میں آپ کو ٹائم بھی ریکال ہونا چاہیے، پلیس بھی ریکال ہونی چاہیے، اور وہ سچویشن اور وہ جملہ بھی ریکال ہونا چاہیے جو آپ کے اپنے ذہن میں چل رہا تھا، آپ کے دل میں آپ کے ایک انٹرنل ڈائلاگ میں ایک فریز تھا جو اس وقت پیدا ہوا، وہ ایک خاص سچویشن تھی، تو آپ ریکال کر سکیں پچھلے 24 آورز میں کہ یہ وہ چیز تھی جس کو الحمدللہ مجھے شکر کی توفیق ہوئی، مجھے مطلب شکر ادا کرنے کی جب توفیق ملتی ہے تو اس احساس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دی، آپ کا شکریہ، الحمدللہ شکر ادا کرنے کی توفیق ملی۔ یہ میں نے اس پہ اسی لیے تھوڑا سا ٹائم دیا کہ تھوڑا سوچ رہے ہوں گے آپ اس پر۔ پھر اگلا کویسچن ہے کویسچن نمبر 13، پچھلے 24 آورز میں 24 گھنٹوں میں کس کس بات پر شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی؟ یہ کویسچنز بڑے ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے، یعنی پہلا سوال تھا کس کس چیز پہ تھینک فل ہوئے، اور اب یہ سوال ہے کس کس چیز پر تھینک فل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ جو پچھلا سوال تھا نا کس کس چیز پر تھینک فل ہوئے، اگر وہ آپ ایگزیکٹلی ریکال کر رہے تھے ٹائم کے ساتھ کہ فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ پر فلاں مومنٹ پر میرے ذہن میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ شکر کا ایک احساس پیدا ہوا تھا، اور وہ یہ فریز تھا جو میرے انٹرنل ڈائلاگ میں چلا تھا، اور وہ سچویشن تھی، وہ ٹائم تھا، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، میں راستے میں تھا، میں گھر آ رہا تھا، اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی،
وہ ریکال. اگر آپ کے ذہن میں پچھلے سوال پر کئی سارے جوابات آ رہے ہیں، میں کوئی کوانٹیفائی نہیں کر رہا کہ کتنے جوابات، لیکن آ رہے ہیں الحمدللہ، تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو شکر کا ایک مزاج دیا، شکر کا ایک توفیق دی، الحمدللہ. لیکن اگر ادھر جوابات نہیں بھی آ رہے تھے، لیکن یہ جو اگلا سوال میں نے کیا ہے نا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کس کس بات پر شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ملی، اگر اس پر آپ کے ذہن میں اس سوال کے جواب میں تو چیزیں نہیں آ رہی تھیں، لیکن اس سوال کے جواب میں بہت سی چیزیں آ رہی ہیں اور لسٹ بن رہی ہے کہ مجھے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے تھا، نہیں ملی مجھے توفیق، مجھے فلاں چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، نہیں ملی اس کی توفیق پچھلے 24 گھنٹوں میں. اگر یہ جواب بھی آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ شکر کا شعور حاصل ہے، شکر کا مزاج حاصل نہیں ہے. اگر پچھلے سوال پہ جوابات آ رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ مزاج شکر نصیب ہوا ہے، اور اگر اس سوال پہ جوابات آسانی سے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شعور شکر عطا اللہ کے فضل سے حاصل ہوا ہے، نصیب ہوا ہے. اور اگر دونوں پہ جوابات آ رہے ہیں تو بس مزید پھر آدمی کو چاہیے کہ سجدہ کرے، اس پروگرام کے بعد اس بات پر سجدہ کرے کہ بھئی ان دونوں کے جوابات کچھ آ رہے تھے، جو نہیں آ رہے تھے اس پہ استغفار کرے، اور اس احساس کے ساتھ کہ ان کے جوابات جیسے آنے چاہیے تھے ویسے نہیں آ سکے، اس پر استغفار کرے، اور اس احساس کے ساتھ کہ دونوں سوالوں کے کچھ جوابات آئے ہیں اس پر سجدہ شکر کرے، اور شکر کرے. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہوا، ہمارا کیا کمال ہے. اتنی ڈسٹریکٹنگ لائف میں اتنے مائنڈ لیس انسان کو اگر کسی بات پر شکر کا خیال آ رہا ہے تو یہ بس اللہ کی عطا ہی ہے. ہم کہاں اس قابل، ہم تو اس کو یاد رکھنے کی ذمہ داری یاد رکھ ہی نہیں پاتے. یہ 3 سوال بھی کنیکٹڈ تھے، کویسچن نمبر 12 اور 13 میں نے کیا، 14 کویسچن بھی انہی دونوں سے کنیکٹڈ ہے. پچھلے 3 دنوں میں کسی ایسی بات پر شکر ادا کرنے کی توفیق ہوئی ہو جس پر پہلے کبھی شکر ادا نہیں کر سکا؟ کیا ایسی اگر میں اس کو دوسری طرح ریفریز کروں، شکر ادا کرنے کے نئے حوالے دریافت کیے؟ کیا میرا ذہن شکر ادا کرنے کے نئے حوالے دریافت کر رہا ہے؟ پچھلے 3 دنوں میں کسی ایسی بات پر شکر ادا کرنے کی کیا مجھے توفیق ہوئی جس پر میں نے پہلے کبھی شکر ادا کرنے کا خیال نہیں آیا؟ اب اس سوال کے پیچھے اگر میں یہ کہوں نا کہ اس کو اور کھولتا ہوں ذرا اس سوال کو، اگر میں آپ سب سے یہ سوال کروں اور اس کا جواب آپ اگر یس میں ہے نا تو تھمز اپ کر کے دے سکتے ہیں. سوال یہ ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری لائف کی بہت سی چیزیں یا کچھ معاملات یا بہت سے معاملات ایسے ہوں جن پر کبھی شکر ادا کیا ہی نہ گیا ہو؟ کچھ معاملات ایسے ابھی بھی رہتے ہوں، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جن پر کبھی شکر ادا نہیں کیا گیا ہوگا. سچی بات یہ ہے کہ ایسے بے تحاشا معاملات ہوں گے. اللہ کا اس بات پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی نعمتوں کو عطا کرنے کے لیے شکر کو شرط نہیں بنایا. نعمتوں میں اضافے کے لیے تو شکر کو شرط بنایا ہے، نعمتوں کو عطا کرنے کے لیے ناشکرے کو بھی اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن ناشکرے کی زندگی میں برکت کیسے ہوگی؟ یہ شکر سے ہوگی. تو اللہ کتنے مہربان ہیں کہ میں ان کو مانوں نہ مانوں، چاہوں نہ چاہوں، شکر کروں نہ کروں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ پہ مہربان ہیں اور مجھ پہ اپنی نعمتیں نازل فرماتے ہیں، نعمتیں تمام کرتے ہیں، بہت کچھ مجھے عطا کرتے ہیں. دوسری بات، اس نے اپنے شاکر سے بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ جو کچھ اس نے دیا ہے سب کا فردن فردن شکر ادا کر دو. یہ مطالبہ اس نے کسی سے بھی نہیں کیا. اس نے بس یہ کہا کہ بھائی تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، بس شاکرین میں سے ہو جاؤ. اب 2 باتیں ہو گئیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی نعمتیں عطا کرنے کے لیے میرے شکر کو شرط نہیں بنایا. میری
میری رزق میں برکت کے لیے، میری نعمتوں اور خوشیوں میں اضافے اور برکت کے لیے تو شکر کو شرط بنایا ہے، لیکن نعمتیں مطلب ایٹ فرسٹ پلیس وہ مجھے کچھ دے، اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ تم شکر ادا کرو گے۔ نہ شکر کو شرط بنایا ہے، نہ دعا کو شرط بنایا ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ یعنی وہ بن مانگے دیتا ہے، یعنی میں نے نہیں مانگا تھا پھر بھی اس نے دیا، اور میں نے نہیں شکر ادا کیا پھر بھی اس نے دیا۔ لیکن مانگنے والے کو اور شکر ادا کرنے والے کو وہ کچھ اور دیتا ہے۔ وہ کیا دیتا ہے وہ وہی جانتا ہے کہ کیا دیتا ہے، کس حساب سے دیتا ہے، کب دیتا ہے، کہاں دیتا ہے، اس دنیا میں دیتا ہے، اس دنیا میں دیتا ہے، یہ اس کا علم ہے، اس کا اللہ بادشاہ ہے، اس کا مقام ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے ہر چیز کے اوپر مطلب نام، یعنی جیسے انوینٹری بنائی جائے نا کہ بھائی انوینٹری بنائے نعمتوں کی، تو پہلی بات تو یہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی انوینٹری نہیں بن سکتی۔ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہو اور وہاں چیزوں کی انوینٹری بنانی ہو تو وہ بنا لیں گے، ٹائم لگائیں گے، لیکن ہر چیز مطلب پینسل اور ڈسٹ بن اور وال کلاک اور ٹیشو پیپر اور ہر چیز کنزیومیبل اور نان کنزیومیبل ہر قسم کے آئٹم کی انوینٹری بنا سکتے ہیں، بن جائے گی انوینٹری، کمپلیٹ انوینٹری بنا لیں گے وہ، اس لیے کہ وہ انسان کی بنائی ہوئی کائنات ہے اور اس میں انسان کے مطلب لائے ہوئے چنے ہوئے کچھ چیزیں ہیں۔ لیکن اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں انسان کو، ان کی انوینٹری بھی نہیں بنائی جا سکتی، مطلب ان سب کی اگر ہم کہیں سب کو شمار کر لوں تو شمار ہی نہیں ہو سکتی۔ شمار مطلب ہم تو چند ہی کو شمار کر پاتے ہیں، اور جن کو شمار کر پاتے ہیں ان کا بھی شکر صحیح سے نہیں ادا کر پاتے، اور جس طرح شکر ادا کرتے ہیں شکر کا حق ادا ہو جائے یہ تو اور بھی آگے کی بات ہے۔ تو اللہ ہمیں معاف کرے اس پر، اور اللہ بس ہمارے ساتھ بس ٹوٹا پھوٹا شکر جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا کرے اور اس کو قبول کر لے جو بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ والا جو کویسچن ہے، کویسچن نمبر 14، کہ پچھلے 3 دنوں میں کسی ایسے معاملے یا کسی ایسی بات یا کسی ایسی نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق ہوئی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ کسی نئی چیز کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوئی، تو یہ ہے کویسچن نمبر 14۔ اور اسی کویسچن نمبر 14 ہی کے ذیل میں کویسچن ہے، الگ سے کویسچن نہیں ہے، لیکن اسی کو سمجھنے کے لیے اور کھلے گا یہ سوال جو اب میں اسی کے ایکسپلینر کے طور پہ ایک سوال دوں گا۔ وہ یہ ہے کہ ہماری لائف میں ایسا کتنا ہوتا ہے کہ ہم ہر کچھ دن کے بعد شکر ادا کرنے کے لیے شکر ادا کرنے کا کوئی نیا حوالہ دریافت کر لیتے ہیں، مطلب یعنی پچھلے 3 دنوں میں کسی ایسی بات کا شکر ادا کرنے کی توفیق، کسی ایسے معاملے، کسی ایسی چیز، کسی ایسی بات پر شکر ادا کرنے کی الحمدللہ اللہ ہی کی کے فضل سے ہمیں توفیق ہوئی اور ہم نے شکر ادا کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ تو جب یہ کام ہوا تو ایک اللہ کا شکر اس بات پہ بھی ہوا، خوشی بھی ہوئی کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں محسوس کروائی، ساتھ میں ایک افسوس بھی ہوا، یا اللہ پہلے کیوں نہیں خیال آیا اس کا، یہ بھی تو اتنی بڑی نعمت تھی، اس کا کیوں ہم نے شکر نہیں کیا، ناشکری کا ایک عالم کیوں ہمارے اوپر چلتا رہا۔ اور پھر یہ والی بات اکثر ہوتی رہے، یعنی ہر تھوڑے دن میں، ہر 2-3 دن کے اندر شکر ادا کرنے کی کوئی نئی چیز، کوئی نئی وجہ دریافت ہوتی رہے، شکر ادا کرنے کی نئی وجوہات کی دریافت زندگی کے اندر مسلسل ہوتی رہے، یہ ہے شاکرین کا مقام۔ دین کا ہم سے مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ہم ہر بات پہ الحمدللہ کہیں، دین کا ہم سے اصل مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ہم کلمہ شکر بولیں، یہ جو 2 مطالبے ہیں یہ تو ضمنی مطالبے ہیں۔ دین کا ہم سے اصل مطالبہ یہ ہے کہ ہم شاکر بنیں، زبان سے الحمدللہ کہتے رہنا اور اپنے مسائل کی پوٹلی لے کے گھومتے رہنا کہ جو بھی ملے گا اس کو بتاؤں گا، تو یہ مطلب ناشکرہ انسان الحمدللہ کی تسبیح پڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
تو یہ جو میں یہ سوالات بھی ایک خاص آرڈر میں، ایک ترتیب میں ڈیولپ ہوئے، مطلب سمجھ لیں کہ ان کا آپس میں بھی ایک کنیکشن ہے جو وقت کی کمی کی وجہ سے میں شاید نہ کھول سکوں. لیکن یہ جو سوال ہے نا کہ شکر ادا کرنے کے نئے حوالے، میرا ذہن نئی وجوہات دریافت کرتا رہے، یہ بات سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو میں نے کہا کہ پچھلے 3 دن میں کوئی نئی بات سمجھ آئی، اور پھر ایسا اکثر ہو جائے، ایسا کتنا ہوتا ہے میری لائف میں کہ ہر چند دن بعد شکر ادا کرنے کی کوئی نئی وجہ سمجھ میں آئے جو پہلے کبھی سمجھ میں نہیں آئی تھی. اور جب یہ سمجھ میں آئے تو اس بات پر بھی اللہ کا شکر ہو، خوشی ہو، اور ساتھ ہی ایک افسوس ہو اور ندامت ہو کہ یا اللہ پہلے کیوں نہیں سمجھ میں آئی تھی مجھے، یہ تو اتنی سیدھی سی بات تھی، آپ کا اتنا بڑا انعام تھا، پہلے میں کیوں غفلت میں تھا، کاش پہلے مجھے سمجھ آئی ہوتی. ایکچولی شکر سے ریلیٹڈ 5 سوالات ہیں میرے، جن میں سے میں نے اب تک 3 کیے ہیں. تو چوتھا سوال، یعنی اب یہ کویسچن نمبر 15 بھی شکر سے ہی ریلیٹڈ ہے. ایسے کتنے معاملات ہیں جن پر شکر ادا کرنے کی توفیق تو ملی ہے، لیکن یہ احساس غالب رہتا ہے کہ اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا. یہ نعمت کتنی بڑی ہے، میرا شکر کتنا چھوٹا، کتنا ادھورا، کتنا نامکمل، کتنا کمزور ہے. یہ نعمت کتنی بڑی ہے، میرا شکر کتنا کمزور ہے. سچی بات یہ ہے کہ یعنی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا ہو نہیں سکتا. تو ایسے کتنے معاملات ہیں جن پر شکر ادا کرنے کی توفیق تو ملی ہے، لیکن یہ احساس غالب رہتا ہے کہ اس کا شکر ادا ہو نہیں سکتا. پھر کویسچن نمبر 16 ہے، اپنے گھر والوں سے دریافت کیجئے کہ آپ نے ان سے ملاقات میں کس کس بات پر کبھی شکر کا اظہار کیا ہے. اور یہ سوال گھر والوں میں بھی سب سے نہیں کریں، یہ سوال کلیکٹیولی نہیں کیجیے گا. پورے گھر کو بٹھا کے کریں گے، ریا کا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ سوال وائف سے کریں، یا وائف ہسبینڈ سے کریں، یا بچے والدین سے کریں، یا جیسے کسی ایک سے کریں، بہن بھائی سے کرے، یا بھائی بھائی سے، یا بہن بہن سے کرے. کسی ایک کو کانفیڈنس میں لے کے کہ بھائی مجھے بتاؤ، میری زبان سے پریشانی کا اظہار، لائف میں اتنی مشکل ہے، اتنے چیلنجز ہیں، اتنے مسائل ہیں، اس کا اظہار کتنا ہوتا ہے، اور اس کا اظہار کتنا ہوتا ہے شکر کا اظہار، اور وہ زیادہ ہوتا ہے یا یہ زیادہ ہوتا ہے، میری زبان سے مشکلات اور پریشانیوں کا اظہار زیادہ ہوتا ہے یا شکر کا اظہار زیادہ ہوتا ہے. دیکھو خدا کے لیے مجھے بالکل صحیح بتانا، اور اکیلے میں پوچھیں، اپنے شوہر سے، اپنی وائف سے، اپنی بہن، یا مطلب کسی ایک سے پوچھیں، جو یعنی اس سے پوچھیں جو بہت قریب ہے آپ کے، اور کوشش کریں کہ فیملی میں سے چوز کریں ایسا بندہ. اگر فیملی میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، اللہ آپ کے حال پہ رحم کرے اور اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے، آپ کو فیملی میں بھی ایسا انسان دے، تو پھر آپ کسی بہت ہی گہرے دوست سے پوچھیں، لیکن کسی ایک سے پوچھیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے کبھی اپنی بات چیت میں کسی معاملے پر شکر ادا کیا ہے. تو ایسے کتنے معاملات ہیں، کتنی چیزیں ہیں، یعنی ان معاملات کی پھر آپ لسٹ بنائیں کہ میں نے کتنے معاملات یا کتنی چیزیں ہیں یا کتنی نعمتیں ہیں جن پر میں نے کبھی شکر ادا کیا ہو تمہارے ساتھ باتوں میں، اور تمہیں یاد ہو کہ ہاں آپ نے اس بات کا شکر ادا کیا تھا کہ آپ کا قرض اتر گیا، آپ نے اس بات کا شکر ادا کیا تھا کہ آپ کو اللہ نے صحت دی ہے. تو وہ آپ کا دوست یا آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر بتائے گا کاؤنٹ کر کے کہ ہاں آپ نے وہ بہت سوچے گا، اور آپ لکھتے رہیں گے، اور وہ بتائے گا کہ دیکھو مجھے تو صرف 3 ہی باتیں یاد آ رہی جس کا کبھی میں نے آپ کی زبان سے شکر سنا ہے. پھر آپ اس سے پوچھیں کہ تم نے میری زبان سے شکایت اور مسائل کتنے سنے ہیں. یہ سب میں کویسچن نمبر 16 کی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں. دیکھیں یہ شاید یہ سرجری ہو رہی ہو، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے، آپ پریشان نہیں ہوئیے گا، یہ ہماری نفسیاتی جراحی کا عمل ہے جو شاید اس سے گزر رہے ہوں، لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ معاف بھی کرے، آسان بھی کرے. اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ ان سوالوں کو اٹھانے اور ان پہ غور کرنے اور ان سوالوں میں جو پوشیدہ خیر ہے اس کو سمیٹنے کے قابل بنائے.
تو یہ جو کوشچن ہے نا کہ پھر آپ ان سے پوچھیں، یعنی آپ نے اپنی فیملی میں سب کے ساتھ یہ سوال نہیں کیا، صرف بیوی کے پاس گئے یا ان سے کہا، یا کسی ایک آدمی اس شوہر کے پاس گئی آپ، ان سے کہا دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں فرینکلی، آپ مجھے میری تعریف نہیں کیجیے، میں اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتی ہوں، اور واقعی میں پلیز میں ایک کریٹیکل اور فیئر اینڈ آنےسٹ فیڈ بیک چاہتی ہوں کہ مجھے یہ پتہ لگے کہ میں نے آپ سے کبھی بات چیت کرتے ہوئے آپ کا شکر نہیں، ویسے ہی اللہ کا شکر، کسی کا شکر، جس جس چیز کا شکر ادا کیا ہو، تو اس کا آپ مجھے بتائیں کس کس معاملے پر کس کس چیز کا شکر ادا کیا. مطلب وہ صرف یہ بتائیں، مطلب وہ صرف یہ بتا دیں کہ کون کون سی نعمتیں ہیں یا کون کون سے معاملات ہیں جن پر میں نے شکر ادا کیا ہے، اور پھر وہ ساتھ میں یہ پوچھیں کہ کون کون مطلب پریشانیاں اور مسائل کا اظہار کتنا ہوا ہے اور وہ کتنے ہیں، اور میں زیادہ تر شکر ادا کرتا ہوں یا شکایتیں یا اپنی پریشانیاں بتاتا ہوں، مطلب میں یوزولی کرتا کیا ہوں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کویسچن نمبر 16، یہ 17 کویسچنز کی لسٹ میں یہ واحد کویسچن ہے جس میں ہم اپنی فیملی میں کسی ایک بندے سے چوز کر کے، پریفریبلی فیملی میں، یا پھر اگر باہر سے کسی کو کرنا ہے ایک یا دو لوگوں سے ہی لینا ہے، ہمیں سب سے نہیں لینا، اور وہ تنہائی میں لینا ہے. تو یہ صرف واحد ہے جس میں ہم کسی سے فیڈ بیک لے رہے ہیں، ادروائز تو وہ ہمارا داخلی تجربہ، انٹروسپیکشن کا ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے الحمدللہ. کویسچن نمبر 17 ہے آخری سوال، کیا آپ اپنا احتساب کرتے ہیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی؟ اور پھر اسی کی ڈیٹیل میں سوال یہ ہے کہ آپ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیسے کرتے ہیں، یعنی کیا آپ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی، یا جسے ہم اردو میں خود احتسابی کہتے ہیں، کیا آپ اپنی خود احتسابی ایسے کرتے ہیں کہ اپنے آپ سے نا امید ہو جائیں، یا خود احتسابی ایسے کرتے ہیں کہ آپ کا آنے والا عمل بہتر ہو جائے؟ بعض لوگ اس طرح اپنی کریٹیکل سیلف ایویلویشن کرتے ہیں کہ وہ نا امید ہو جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، حوصلہ ہار جاتے ہیں، اپنے بارے میں اور منفی ہو جاتے ہیں، اور عمل بہتر نہیں ہوتا. تو یہ بالکل بھی مطلوب نہیں. تو ہمیں مطلب کریٹیکل سیلف ایویلویشن ہو، یعنی لیکن وہ اپنے عمل کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے یقین کو دوبارہ سے ریسٹور کرنے کے لیے، اور اپنی اصلاح کا جذبہ اور بڑھے، تو ہمیں وہ والی مطلب ہم سب کو درکار ہے. تو یہ سیلف جو نیچر آف، یعنی اس میں جو کویسچن نمبر 17 ہے وہ دو اس میں ایسپیکٹ ہیں. پہلی بات ہے کہ کیا ہم سیلف ایویلویشن یا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہمارا چلتا رہتا ہے ریگولرلی، یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی نیچر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ 17 کویسچنز تھے، اس پہ سوچئے گا. ایک اور بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیا انسان کی نفسیاتی صحت، اللہ نے اپنی نفسیاتی صحت پہ کام کرنے کی صلاحیت انسان کو دی ہے یا نہیں دی ہے، یا انسان اس میں بالکل بے بس ہے؟ کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ اپنی نفسیاتی صحت پر کام کرنے کی صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہے؟ ٹھیک ہے، اپنی نفسیاتی صحت پر کام کرنے کا اختیار بھی دیا ہے، صلاحیت بھی دی ہے، اور ان دونوں سے زیادہ بڑا لفظ ہے اور وہ ہے ذمہ داری. اپنی نفسیاتی صحت پر کام کرنے کی ذمہ داری بھی ہمیں دی گئی ہے، اختیار بھی ہمیں دیا گیا ہے، صلاحیت بھی ہمیں دی گئی ہے الحمدللہ. ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل بے بس ہوں. تو یہ جو کویسچنز تھے نا 17 کویسچنز، وہ وکٹم مائنڈڈنس یا وکٹم مائنڈ سیٹ کے کانٹیکسٹ میں ہمارے اندر، یعنی ان سوالوں کی روشنی میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ جراثیم وکٹم مائنڈ سیٹ کے یہ تھوڑے ہیں، زیادہ ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، نہیں پیدا ہو رہے. ہر انسان کو نظر آ جائے گا کہ اس کے اندر وکٹم مائنڈڈنس یا وکٹم مائنڈ سیٹ کے جو جراثیم ہیں وہ کون سے روشن دان سے داخل ہو رہے ہیں، بلکہ اسے تاریک دان کہیں، روشن دان نہ کہیں، کہاں سے داخل ہو رہے ہیں، اور کیسے مطلب وہ جو اسپیسز اسے نظر آئیں گی، اور پھر وہ بالکل اسپیسیفکلی اس پہ کام کر سکے گا. ٹھیک ہے، اللہ آسان فرمائے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی
اس طرح کا شعور، اس طرح کی نفسیات، اس طرح کا مزاج، اس طرح کا ذوق عطا کرے، اس طرح کی نفسیاتی صحت عطا کرے جو بندگی کے لیے مطلوب ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اگلا جو تیسرا حصہ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. اب تک میں نے دو چیزیں کی، احساس مظلومیت کیا ہے، وکٹم مائنڈ سیٹ، اور اس کے کیا نقصانات ہیں، وہ پہلے ہم نے یہ بات کی. پھر ہم نے ایک سیلف اسسمنٹ کی کہ ہمارے اندر اس کی ٹینڈنسی یا ہمارے اندر اس کے خطرات یا یہ جراثیم کس حد تک ہیں. تو ایک ذرا اپنی ایک اسکیننگ ہو گئی الحمدللہ. اور صرف اسکیننگ نہیں تھی بلکہ وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ اینڈوسکوپی ہوتی ہے نا، تو اس میں ساتھ میں وہ کر بھی، یا مطلب سمجھ لیں کہ صرف وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے بلکہ دوا بھی لگ رہی ہوتی ہے. تو تھوڑی تھوڑی دوا بھی لگی ہے، اب اس کو خود جا کے مطلب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ دوا جو لگی ہے اس کو کیا کرنا ہے آگے. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ آسان فرمائے. اب یہ احساس مظلومیت کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ اب تیسرا حصہ ہے ہماری گفتگو کا. یہ جو تیسرا حصہ ہے نا، احساس مظلومیت کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے بھی پھر دو حصے ہیں. اس کا کچھ ہیں اس کے انٹرنل فیکٹرز، اندرونی عوامل، اور کچھ ہیں اس کے ایکسٹرنل فیکٹرز. احساس وکٹم مائنڈ سیٹ کے جو انٹرنل فیکٹرز ہیں وہ زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور وکٹم مائنڈ سیٹ کے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ بھی اگنوریبل نہیں ہیں، وہ بھی کافی اسٹرانگ ہیں، لیکن وہ تعداد میں کافی کم ہیں. ٹھیک ہے، تو لمبی لسٹ جو ہے وہ انٹرنل فیکٹرز کی ہے. انٹرنل فیکٹرز پہ جب میں نے سوچا تو مجھے 15 فیکٹرز نظر آئے. ٹھیک ہے، میں اس کو ذرا کوئکلی لسٹ ڈاؤن کر دیتا ہوں. سب سے پہلا جو انٹرنل فیکٹر ہے جو بہت اسٹرانگ ہے اور جو جتنے شروع میں آ رہے ہیں نا اتنے زیادہ کی فیکٹرز ہیں، اور وہ جیسے سب کچھ سم اپ کر دیتے ہیں. کیسے کسی انسان کے اندر وکٹم مائنڈ سیٹ پیدا ہوتا ہے، کیسے جاتا ہے. تو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سوچنے کا عمل ہے اس میں موسٹ آف دا ٹائم، یا ہمارے سوچنے کے پروسیس کا بڑا حصہ ایک فریز سے جڑ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے، وہ ہمارے انٹرنل ڈائلاگ میں انٹیگریٹ ہو جاتا ہے، اور وہ جملہ ہے: مجھے کیا نہیں ملا اور میرے ساتھ کیا غلط ہوا. یعنی سوچ کا جو عمل ہے وہ اس سوال کے لپیٹ میں آ جاتا ہے، اس سوال کی زد میں آ جاتا ہے: مجھے کیا نہیں ملا اور میرے ساتھ کیا غلط ہوا. اگر میں سب سے یہ سوال کروں کہ ایمانداری سے بالکل اپنے آپ کو یہ جائزہ لیں کہ آخری دفعہ یہ کب سوچا کہ مجھے کیا نہیں ملا اور میرے ساتھ کیا غلط ہوا، تو بہت سے لوگوں کو پتہ لگے گا وہ تو تھوڑی دیر پہلے یہی سوچ رہے تھے، وہ تو ابھی میری گفتگو کے دوران یہی سوچنے لگ گئے تھے. تو ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ، یعنی وہ اس کے اندرونی عوامل کو ہم لسٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. دوسرا ہے زیادتی کرنے والے کو ایسا کرنے سے نہ روک سکنا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ آسانی سے زیادتی ہو سکتی ہے، آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، آسانی سے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، آسانی سے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، آسانی سے ان کو جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کوئی غلط حرکت ہو سکتی ہے. پھر وہ اس کو سینس بھی نہیں کرتے، یا سینس کی بات نہیں ہے بلکہ وہ نہ روک سکنا. مطلب اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اگر کسی نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے، یا کسی نے مجھے کوئی دبایا جا رہا ہے، تو میں کم از کم اس کو کہہ سکوں کہ بھائی آپ مجھے مطلب اس کو پولائٹلی برا مانے بغیر. تو دوسرا فیکٹر یہ بھی ہے کہ زیادتی کرنے والے کو ایسا کرنے سے نہ روک سکنا. دیکھیے ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہماری اللہ نے جو ذمہ داری لگائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں، نہ اپنے ساتھ زیادتی ہونے دیں. یعنی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں یہ تو سمجھ میں آتا ہے. اپنے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فراست کی وہ سطح چاہتے ہیں جو بار بار دھوکہ نہیں کھا سکے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا، اس کو بار بار دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. مطلب وہ بے وقوف نہیں بنتا، اس کی عقل ہے، سمجھ ہے. بے وقوف کون لوگ آسانی سے بنتے ہیں، دھوکہ کون لوگ آسانی سے کھاتے ہیں؟ جتنا پیپل کانشیسنس زیادہ ہے، جتنا لو آف تھنگز اور لو آف ویلتھ زیادہ ہے، جتنا وانٹ آف فیم زیادہ ہے، اتنا
جو ہے وہ یہ مسئلہ زیادہ ہے، عقل جو ہے وہ کام نہیں کرے گی، اور چیزوں کو اللہ کے نور سے دیکھنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ فکر جواب دہی کو نرچر کرنے سے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم بصیرت کہتے ہیں۔ اچھا، تیسرا فیکٹر احساس مظلومیت کیسے پیدا ہوتا ہے، اندرونی عوامل۔ تیسرا فیکٹر ہے مشکل حالات کو اس طرح نہیں دیکھنا جیسے کہ کہنا چاہیے۔ یہ بہت کامن ہے کہ مطلب ایک پرابلم آئی ہے، اس پرابلم کو جس طرح دیکھنا چاہیے اس طرح نہیں دیکھ سکتا، مطلب اس طرح نہ دیکھ سکنا۔ جب ہم کسی پرابلم کو یا کسی تکلیف کو اس طرح دیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس طرح خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں، جو کہ مطلب ایمانی تناظر یا رائٹ پرسپیکٹو ہے، تو پھر ہم مطلب اس مسئلے سے باہر نکلنے لگتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ چوتھا فیکٹر ہے مستقل زیادتی سہنا اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو درست تناظر میں نہ دیکھ سکنا۔ یعنی یہ جو فورتھ پوائنٹ ہے، یہ سیکنڈ اور تھرڈ کو کمبائن کر کے الگ ہم نے اس کو لسٹ کیا ہے کہ مستقل زیادتی سہنا اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو درست تناظر میں نہ دیکھ سکنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر پانچواں فیکٹر ہے تناظر یا پرسپیکٹو کا بگڑ جانا، مطلب یا پیراڈائم کا بگڑ جانا، یعنی رانگ پیراڈائم، رانگ پرسپیکٹو اس کے ساتھ زندگی گزاری جا رہی ہے، تو اب وہ جو پرابلمس پیدا ہوں گے۔ سکسth فیکٹر ہے اپنی زندگی کی مشکلات کو تو دیکھنا لیکن خیر کو نہ دیکھ سکنا۔ میری لائف میں پرابلمز ہی پرابلمز ہیں، یہ تو دیکھنا، یعنی اگر ہم کسی سے پوچھیں یار یہ بتاؤ تمہاری لائف کیسی چل رہی ہے، کیا بتاؤں، بس یہ بھی پرابلم وہ بھی پرابلم، تو پرابلم تو نظر آتے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی خیر بھی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ تو یہ بھی وہی پرسپیکٹو والی بات ہے، شاید اس کو ایک اور طرح سے ہم نے ذرا کھولنے کے لیے لکھا ہے، یہ اس میں ذرا ریپیٹیشن ان پوائنٹس میں آئے گی، ٹھیک ہے، یہ اس لیے میں نے اس کو ذرا الگ الگ لکھا کہ شاید وہاں سے نہیں تو یہاں سے سمجھ آ جائے بات۔ سیونتھ پوائنٹ جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ بلکہ بہت ہی مطلب بہت ساری ریزنز کا ریزن بن جاتا ہے، یہ جو سیونتھ پوائنٹ میں عرض کر رہا ہوں، عزت نفس اور خود اعتمادی کی کمی۔ یعنی بعض اوقات لو سیلف اسٹیم ہے اور لو سیلف کانفیڈنس ہے، اور اس کی وجہ سے نیگیٹو سیلف امیج ہے، اور پھر خود سے نا امیدی ہے نا، مطلب اپنے آپ سے جیسے ہیلپ لیس، وہ ہوپ لیسنس ہے، اپنے آپ سے بھی مطلب اپنے آپ سے ہوپ لیس ہے، جو وکٹم مائنڈڈنس ہے نا، وہ ہیلپ لیسنس ہوپ لیسنس کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ ہیلپ لیسنس سے شروع ہوا تھا، ہوپ لیسنس بھی شامل ہو گئی ہے، تو اب ہوپ لیسنس اور ہیلپ لیسنس دونوں مطلب بالکل جیسے پریویل کر رہی ہیں میرے شعور پر، میرے احساسات پر۔ میں کچھ نہیں کر سکتا اور اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کوئی امید نہیں ہے، اب کچھ نہیں ہوگا، اب تو ایسے ہی بس، اب بس موت کا انتظار ہے، اس طرح کی باتیں، ٹھیک ہے۔ آٹھواں پوائنٹ جو ہے وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی کمی، یہ خود احتسابی کی کمی، جس کی ایک وجہ خود اعتمادی کی کمی ہے، اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس سے وابستہ وہ وجوہات جن کا تعلق اپنے عمل سے ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ آپ کسی پرابلم کا شکار ہیں، کوئی مس ہیپ ہوا ہے، کوئی پرابلم آپ کی لائف میں، آپ کی فیملی لائف میں کوئی ایشو ہوا ہے، آپ آفس میں کام کرتے ہیں وہاں کوئی پرابلم ہوا ہے، تو اب وہ جو پرابلم ہوا ہے اس پرابلم کی وہ ریزنز جو آپ کے ایکشن اور آپ کے سیلف سے ریلیٹ کرتی ہیں ان کو اگنور کر دیا جائے، انہیں کاؤنٹ ہی نہ کیا جائے، اور وہ ریزنز جو دوسروں سے متعلق ہیں ان کی ایک لسٹ بنا لی جائے۔ اچھا دیکھیں، بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے عمل اور اپنی سیلف سے جڑی ہوئی وجوہات کو پہلے بیان کرتا ہے، بھلے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کی بڑی وجہ کوئی اور ہے،
لیکن آپ پہلے اپنا قصور، اپنی وجہ، اپنا عمل اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو یہ ایک اور ایسپیکٹ ہے. 9th فیکٹر یہ ہے کہ اپنے حالات کا دوسروں سے موازنہ کرتے رہنا، اپنے مالی حالات کا بھی، اپنے ازدواجی حالات کا بھی. ان کی تو وائف بھی بڑی قابل ہیں، میری تو وائف بھی ایسی جاہل ہیں. ان کے تو ابا کی بھی اچھی صحت ہے، میرے تو ابا بھی کھانستے رہتے ہیں. ان کے تو بچے بھی بہت سارے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے ہیلدی ہیں، میرا تو ایک ہی بس بیمار رہتا ہے. بلکہ یہ اس کو میں نے الٹ کر لیں، کچھ لوگ اس بات پہ پریشان ہوں گے کہ میرے تو بہت سارے ہیں، ان کا تو ایک ہے. مطلب وہ جیسے ایک ہونا اچھی بات ہے. مطلب عجیب و غریب سی دماغ بنائے ہوئے ہیں اور وہ مطلب دیکھتے رہتے ہیں. ان کا تو، آپ کے علاقے کا تو موسم بھی بہت اچھا ہے، یہاں تو آپ کو کیا پتا ایسی سڑی بھی لو چلتی رہتی ہے اور ایسی سڑی بھی گرمی پڑتی ہے. اس سڑی بھی آپ نے خود بنائی ہے. یہ تو گندم پکانے کے لیے ہوتی ہے، آپ پکتے ہیں یہ آپ کا اختیار ہے. ٹھیک ہے، یہ تو تربوز اور گندم کے لیے بنائی گئی تھی. آپ کو مطلب آپ نے بھی پکنا شروع کر دیا، دس از اپ ٹو یو. ٹھیک ہے. پھر اپنے حالات کا موازنہ، اپنے ان کا تو باس بہت اچھا ہے، میرا تو خراب ہے. ان کا تو کلائنٹ بھی اچھا ہے، ان کا تو بیٹا ان کی بات مانتا ہے، ان کے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں نا. اصل میں میرے تو ہسبینڈ، میں کیا بتاؤں میرے ہسبینڈ، تمہیں کیا پتا؟ تمہارے تو ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، تمہیں کیا پتا؟ مجھے پتا ہے نا. کوئی میرے دل سے پوچھے، کوئی مجھ سے پوچھے. تو یہ والی بات، جیسے مستقل کمپیریسن، دوسروں کی بیوی کو دیکھ کر اپنی بیوی سے کمپیریسن، دوسروں کے شوہروں کو دیکھ کر اپنے شوہر سے کمپیریسن، دوسرے کے بچے کے ٹیچر کو دیکھ کے اپنے بچے کے ٹیچر سے کمپیریسن. دوسرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اپنے بچے سے کہ میرا بچہ تو ایسے قرآن نہیں پڑھ رہا. تو اس آدمی کو نا، مطلب یہ آگ میں جل رہا ہے اور آگ جلائے جا رہا ہے. اس کے بارے میں بس میں یہی کہہ سکتا ہوں، اللہ اس کے حال پہ رحم کرے. 10th فیکٹر ہے دوسروں کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ ان کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں. یعنی جو مشکل ہے میری لائف میں ہے، لوگ تو سب عیش کر رہے ہیں، ان کی لائف میں تھوڑی کوئی مشکل ہے. تو ہر آدمی خوش ہے، ہر آدمی عیش کر رہا ہے، میں ہی تکلیف میں ہوں. 11th فیکٹر یہ ہے کہ خود کو مظلوم سمجھنا اور اپنے عمل سے ہونے والی زیادتی سے بے خبر رہنا. یعنی میں تو مظلوم ہوں. اس میں جو بہت نازک نقطہ ہے نا، کہ اگر میں یہ سوال کروں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان ایٹ اے ٹائم مظلوم بھی ہو اور ظالم بھی؟ کتنے لوگوں کا یہ خیال ہے؟ تھمز اپ کر کے بتائیں. یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان ایٹ اے ٹائم مظلوم بھی ہو اور ظالم بھی؟ یہ بہت اہم اور نازک نقطہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگوں نے اپنے ظالم کی، یعنی وہ مظلوم ہے لیکن ظالم کی اتنی غیبت کر لی ہے جتنا ظالم کا ظلم نہیں تھا. تو ابھی دوبارہ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ہی ہے. تو بس میں کہتا ہوں اتنی کریں جتنا، مطلب یا تو اکاؤنٹ، مطلب حساب لگا لیں کہ اس نے اتنا ظلم کیا تھا تو بس اتنی ہی کروں میں غیبت. وہ ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑے. یعنی میری طرف سے تو زیادتی نہیں ہو رہی، یہ دیکھنا پڑے گا. بات سمجھ آ رہی؟ میں تو کوئی ایسا عمل نہیں کر رہا. تو اپنے عمل سے بے خبر رہنا. میں بھی تو ظالم ہو سکتا ہوں، کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہوں، ہو سکتا ہے میں کسی اور کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں. اس سے بے خبر رہنا. پھر جو بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ 12 پوائنٹ جو ہے، یہ آپ ذرا دیر میں آیا ہے لیکن یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. وکٹم مائنڈ سیٹ میں بہت اہم پوائنٹ ہے، اور وہ ہے ایک ایڈکشن ہے، فارم آف ایڈکشن ہے.